دوستوں میں ان لوگوں میں سے ہوں جو صرف یہی نہیں سوچنا چاہتے یا دیکھنا چاہتے کہ کس طرح سے پاکستان سے لوگ باہر جا رہے ہیں، اب کیسے جو ہے وہ خود بھی کوئی باہر جانے کا راستہ بنا لیں، بلکہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو امید کو ڈھونڈ رہے ہیں، جو یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ ہمارا دیس ہے، ہم نے اس کے لیے، ہمارے بڑوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، ہمارے اندر جو غلطیاں ہیں ان غلطیوں کو فکس کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہمیں ایک نئے راستے کی جانب، نئی صبح کی جانب جو ہے وہ آگے بڑھنا ہے۔ پاکستان کے اس وقت موروثی حالات جو ہیں وہ انتہائی تشویشناک اس طرح سے ہے کہ پاکستان ایک بڑے اکنامک کرائسس سے جو ہے وہ گزر رہا ہے۔ پاکستان کی تاریخ نے جو ہے وہ ایسا منظر پاکستان کے لوگوں نے نہیں دیکھا ایسا، اور اسی کے دوران جو ہے وہ ہمیں اب رستہ تلاش کرنا ہے، ہمیں وہ بڑے فیصلے کرنے ہیں۔ جب مرض بڑا ہو تو فیصلے بھی بڑے ہوتے ہیں، تو گو کہ بہت ساری تنقید ہے اس طرح کے فیصلے، اسی طرح کا جو ہے وہ پاکستان کے اندر احتساب، اسی طرح کا پاکستان کے اندر جو ہے وہ آپریشن، یہ ذخیرہ اندوز ہوں یا پھر جو ہے وہ ڈالر مافیا، کرپشن مافیا، بجلی چور، یہ بہت دفعہ جو ہے وہ لوگ سن چکے ہیں، لیکن چلیے پھر بھی سنتے ہیں۔ بار بار انسان اپنے آپ کو غلط دیکھتا ہے، پھر ٹھیک کرتا ہے، پھر غلط دیکھتا ہے، پھر ٹھیک کرتا ہے۔ بہرحال ابھی جو ہے وہ ہمیں ایک سمت کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ اچھا، اس سمت میں اب جو ہماری عوام کی پکار ہے وہ یہی ہے کہ اب یہ پاکستان اور ایسا نہیں چل سکتا بھائی، دنیا جو ہے وہ کہیں اور پہنچ گئی ہے۔ آج کل کو ایگزسٹنس کا کلچر ہے، آج کل جو ہے وہ اٹ از اے ون ورڈ، یعنی یہ پاکستان بھی اسی طرح سے جو ہے وہ ہونا ہے بہتر جس طرح سے دنیا کے بہت بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک ہیں۔ یہاں کے لوگوں کو بھی جو ہے وہ یہ معلوم بھی پڑ گیا ہے کہ اس کے حقوق کیا ہیں، اور دنیا بھر کے جو ہے وہ لوگوں کو وہ ان کے حقوق حاصل کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور پھر وہ چاہتے ہیں کہ وہی ہمیں ملے۔ اگر نہ ملے تو پھر ڈسپیرٹی کریٹ ہوتی ہے، آواز اٹھتی ہے، خلیج بڑھتی ہے، اور اندر ہی اندر جو ہے وہ لوگ اپنا ایموشنل لاس بھی کرتے ہیں، اور پھر ریاست سے بھی جو ہے وہ ان کا تعلق جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، اور پھر جو ہے وہ بہتر نہیں ہوتا۔ تو اس تعلق کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں رول آف بکس جو ہے وہ، ہمیں آئین کی پاسداری، اور ہمیں پاکستان کی بہتری کی جانب جو ہے وہ جانا ہے۔ آج کے حالات کے اندر جو ہے وہ ہم اپنے ارد گرد جو کچھ دیکھ رہے ہیں اس میں جو ہے وہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ایک ڈائریکشن کے اوپر ہے۔ تو ریگارڈلیس آف دس تھنگ دیٹ کہ یہ چیزیں جو ہے وہ کیسے کیسے یہاں تک پہنچی، آج جو ہے وہ پاکستان کے فیصلہ سازوں سے میری اور آپ سب لوگوں کی درخواست، ریکویسٹ، جو بھی کہیں مطالبہ جو ہے وہی ہم عوام کا مطالبہ آپ سب لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ دوستو، پے در پہ آپ بہت ساری کارروائیاں دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان کے بڑے ترین مسئلوں کے اندر سے اسمگلنگ ایک مسئلہ تھا، پاکستان کے بڑے ترین مسئلوں کے اندر سے جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ کرپشن ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، احتساب کے نام کے اوپر بہت کچھ بہت دفعہ جو ہے وہ ہوا، لیکن کس طرح سے جو ہے وہ ہم اس سے آگے نکل کے یا اس سے کچھ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، یعنی الٹیمیٹلی جو ہم ایک پلان بنائیں کہ ہم نے یہ سب کچھ کرنا ہے، تو وہ کسی طریقے سے جو ہے وہ انجام تک بھی جو ہے وہ پہنچے۔ تو انجام تک پہنچانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور یہ ایک ایسی گیم ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ جو ہے وہ دوڑ رک جائے۔ کل کو یقیناً اپنے وقت کے اندر ہی جو ہے وہ آئینی وقت کے اندر ہی جو ہے وہ نئی حکومت آنی چاہیے، اور نئی حکومت جو ہے وہ انہی ساری چیزوں کو، وہی قوانین، یعنی اسمگلنگ جو ہے وہ روکنا کوئی ایسا نہیں ہے کہ آج جو ہے وہ اس کے قانون بن گئے ہیں، یہ سالوں سے پاکستان کے آئین کے اندر ہی جو ہے وہ قانون ہے۔ ذخیرہ اندوز ہوں، بجلی چور ہوں، ان قوانین کی پاسداری جو ہے وہ کرنے والے نہیں ہیں لوگ۔ ہمارے اندر ہی جو ہے وہ ہمارے سسٹم کے اندر جو ہے وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کے سپورٹر ہیں۔ آپ نے UNDP کی رپورٹ ہی کیوں نہیں دیکھی ہوگی؟ آپ نے پاکستان کے اپنے لوگوں کی، یعنی کل وزیر داخلہ جو ہے وہ بھی اپنی بات کر رہے تھے، اور وہ بتا رہے تھے کہ بہت سارے لوگ ہم نے اپنے ہی درمیان سے بھی جو ہے وہ پکڑے ہیں، یعنی جب وہ بجلی چور جو عوام میں سے پکڑے جا رہے ہیں تو ان کے فیسیلیٹیٹر بھی جو ہے وہ پکڑے جا رہے ہیں۔ ذخیرہ اندوز جو ہے وہ اگر لوگوں میں پکڑے جا رہے ہیں تو ان کے کچھ نہ کچھ لوگ بھی ہیں جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ لوگ یہاں پہ چینی مافیا کو حکومت کے بہت بڑے کارٹل سے جو ہے وہ جوڑتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ پچھلے 16 مہینوں کے اندر جس طرح سے پاکستان سے چینی باہر گئی ہے، پھر اس کے بعد پھر خریدی گئی، اس کے ذریعے جو ہے وہ حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے اپنا مفادات حاصل کیے۔ تو یہ کہیں نہ کہیں پہ لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، یہ کوئی حکومتوں کے اوپر بھی نہیں ہے کہ فلاں حکومت، تقریباً ہر جگہ کے اوپر جو ہے وہ اسی طرح کے لوگ جو ہے وہ ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن دوستو، آج ہمارا مسئلہ جو ہے وہ پاکستان کی اکانومی ہے، اور اس اکانومی کے اندر جو سب سے بڑا لوپ ہول وہ نظر آتا ہے وہ تو ڈالر ہے۔ ڈالر جس نے پاکستانیوں کی نیندیں اڑائی ہوئی ہیں، لیکن اب جو ہے وہ کنٹرول لگ رہا ہے۔ پچھلے کچھ دنوں کے اندر آرمی چیف کے کراچی، لاہور
کے اندر جو ہے وہ ہونے والے اجلاس یا جن کے ملاقاتیں جن میں تاجروں کو جن میں جو ہے وہ بزنس کمیونٹی کو جو ہے وہ لوپ میں لیا گیا، اس لوپ کے اندر جو میرے لیے بڑی انٹرسٹنگ باتیں تھی وہ یہ تھی کہ ایک فیصلہ کر لیا گیا. میرا پچھلے ویلاگ میں آپ نے دیکھ لیا ہے اور جس میں نے بتا دیا تھا کہ ایک چیلنج ہے جو آرمی چیف نے اپنے اوپر لے لیا ہے، اور وہ چیلنج ہے پاکستان کے اندر ان مافیاز کو جو ہے وہ ختم کرنے کا. انہوں نے اس کا آغاز جو ہے وہ بہت بھرپور انداز کے ساتھ کر دیا ہے. مجھے یہ لائن بھولتی نہیں ہے جس میں انہوں نے کور کمانڈر کراچی کو مخاطب کر کے جو ہے وہ یہ بولا یا ان کے سے یہ بولا کہ 1 لیٹر بھی جو ہے وہ ایرانی پیٹرول پاکستان کے اندر نہیں چاہیے. دوستو اربوں روپے سالانہ جو ہے وہ پاکستان کو لاس ہوتا ہے ایرانی پیٹرول لانے کا. اگر ایرانی پیٹرول ہی لانا ہے تو حکومت کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ اس کو اسٹیبلش کر کے قانون بنا کے جو ہے وہ لا سکتی ہے، جو یہ شاید اس جانب جو ہے وہ جانے کی کوشش نہیں کرے گی، کیونکہ انٹرنیشنل بہت سارے پریشر اور ایران کے اوپر ہونے والی پابندیاں جو ہے وہ ہمارے آڑے آئی ہوئی ہیں. لیکن چلیے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ہم رستہ کھول لیں یا ہم یہ جواز پیدا کر لیں کہ اس کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ روزگار ملتا ہے. اس کا مطلب روزگار دینے کے لیے ہم لوگوں کو کلین چٹ دے دیں کہ وہ جا کے جو ہے وہ کوئی بھی ایسا کام کرے جس سے ریاست کو، جس سے ملک کو نقصان ہو. اچھا، یہ بات جو ہے وہ یہی نہیں رکتی. اس میں جو ہے وہ آرمی چیف، اس میں حکومت اب کم از کم اس جگہ کے اوپر کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ہم بھی جو ہے وہ 15 دنوں سے یہ کر رہے تھے کہ ان کی سمت نظر نہیں آ رہی، لیکن 15 دنوں کے بعد جو ہے وہ سمجھیے کہ انہوں نے چوکے چھکے جو ہے وہ لگانے شروع کر دیے اس طرح سے کہ پورے ملک کے اندر ڈالر کی جو ناجائز کاروبار کرنے والے لوگ ہیں وہ پکڑے گئے ہیں. اسی ویلاگ کے اندر ایک میں بھرپور سجیشن اپنے ان فیصلہ سازوں کو ضرور دینا چاہوں گا، یہ حالات جو ہے وہ بتاتے ہوئے. ڈالر ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کی کرنسی بن گیا ہے. پاکستان میں جس کے پاس تھوڑے سے پیسے ہوتے ہیں وہ اس کو پیسے رکھنے کی بجائے جو ہے وہ ڈالر بدل لیتا ہے. اس کی وجہ وہی پینک سچویشن ہے مارکیٹ کی، جس میں ہر بندہ یہ سوچتا ہے کہ آج جو میں نے قمیض پہنی تھی، اگر یہ میں نے 2000 روپے کی لی ہے تو کل کو جو ہے وہ یہ پیسہ میرا جو ہے وہ 2000 کا نہیں رہے گا. مطلب اس کی ویلیو جو ہے وہ ہو جائے. یا اگر کسی کے پاس گھر میں پیسے ہے تو وہ سمجھے گا کہ وہ بھی جو ہے وہ ایسا، یعنی آپ کی کموڈیٹیز اور اسی طرح سے آپ کے پیسے سارے کے سارے اپنی ویلیو جو ہے وہ کھوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور ویلیو گین کرتا ہوا کون نظر آ رہا ہے؟ سونا ویلیو گین کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، پاکستان ڈالر ویلیو گین کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو یہی وہ وجہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ اب زمین خریدنے، پلاٹ خریدنے کی بجائے جو ہے وہ دونوں اسی جانب جو ہے وہ جا رہے ہیں، جس میں سونا اور ڈالر جو ہے وہ خریدتا ہے. تو ڈالر جو ہے وہ خرید کے اپنے پاس رکھ لیتا ہے، جو کہ غیر قانونی ہے. پاکستان دنیا کے ان ممالک میں سے شامل ہے، دنیا کے کیا کوئی دنیا کا ممالک ایسا نہیں جہاں پہ جو ہے وہ اس طرح سے دڑا دڑ جو ہے وہ درجنوں ایکسچینج کمپنیاں جو ہے وہ بنی ہوئی ہوں. اسی حوالے سے جو زبردست اقدامات کیے گئے ہیں، اور وہ اقدامات یہ کیے گئے کہ بی کیٹیگری کی ایکسچینج کمپنی ختم کر دی. میں تو کہتا ہوں ساری ایکسچینج کمپنیز جو ہے وہ ختم کر دیں. دنیا میں دبئی کے علاوہ جو ہے وہ آپ کو کہاں نظر آتی ہیں ایکسچینج کمپنیز جو ہے. اب چلیے وہ ایک امیر ملک ہے، وہ اپنی طرح سے جو ہے وہ اپنے ڈائنامکس دیکھ سکتا ہے، لیکن ہمارے پاس جو ہے وہ ایسا نہیں ہے. انہی کے ذریعے پھر ایسا جو ہے وہ آپ کہیے کہ رجسٹرڈ یا پھر جو ہے وہ کلیمڈ ڈاکومنٹڈ جو ہے وہ ڈالر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے. افغانستان میں جانے والا ڈالر جو ہے وہ پاکستان کے لیے درد سر بنا ہوا ہے. وہاں پہ ہونے والی اسمگلنگ جس کا راستہ جو ہے وہ نہ صرف روکا گیا اور اس کے اوپر اخیر ریزسٹنس بھی جو ہے وہ دیکھنے کے اندر آ رہی ہے، لیکن ان سب کا سامنا جو ہے وہ پاکستان کی فورسز جو ہے وہ بہت بہتر طریقے سے کر سکتی ہے، منوان کر سکتی ہے. اور اس کا پیغام بھی جو ہے وہ دے دیا گیا ہے، اور اسی کی وجوہات جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر جو ہے وہ افغانستان کے اندر جو ہے وہ مہنگا ہو رہا ہے، پاکستان کے اندر سستا ہو رہا ہے. یعنی آپ دیکھیے یہ کہ کیا ایسی جو ہے وہ چیز ہے کہ کیسا ایک سسٹم جو ہے وہ بنا ہوا تھا کہ پاکستان سے ہر روز جو ہے وہ ڈالر جو ہے وہ وہاں پہ جاتا تھا اور پاکستان کی جو ہے وہ معیشت نیچے سے نیچے جاتی تھی. اچھا بہرحال دوستو، اب جس طرح سے جو میں سجیشن جو دینا چاہ رہا تھا پاکستان کے فیصلہ سازوں کو، 5000 کا نوٹ فوراً بند کر دیں، فوراً بند کر دیں. مجھے پتا ہے اس کے اوپر بہت ساری سجیشن آنی ہے کہ بھائی کوئی کہے گا کہ 5000 کا نوٹ بند ہو گیا تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، لیکن اب کسی کی سننے کا نہیں ہے. اب پاکستان کے حالات جو ہے وہ اس بات کے متمل ہے ہی نہیں کہ ہم یہ ایسا نہ کر دیں. آپ اس کو بہت لمبے عرصے کے لیے نہیں بھی کرتے تو کچھ بہت عرصے کے لیے جو ہے وہ کر سکتے ہیں. کچھ عرصے کے لیے جو ہے وہ اس کو اسی طریقے سے کر کے یہ ایک بار کر کے اسی طرح سے دیکھیے. اچھا میں اب آپ کو بتاؤں یہ کہ مسئلہ کیا ہے. وہ بھائی 50 لاکھ روپیہ بندہ جو ہے وہ اپنی جیبوں میں رکھتا ہے کرتا ہے. جس بندے نے اپنے گھروں کے اندر جو ہے وہ
کروڑوں روپیہ جو بلیک منی کا ہے, جو کرپشن کا ہے, وہ انہوں نے اگر بنایا ہوا ہوتا ہے تو وہ 5,000 کے نوٹوں کی تھدیاں لیتے ہیں اور وہ جو ہے رکھ لیتے ہیں اپنے پاس. اس سے پہلے پرائز بانڈ کے ساتھ بھی اسی طرح سے ہوا کرتا تھا. یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جب وہ اس طرح سے اپنے یہ پیسے رکھ لیتے ہیں تو وہ کسی کی نظروں کے اندر نہیں آتے. کیا لوگوں کے گھروں میں جا کے تو چھاپے نہیں مار سکتے؟ لوگوں کے لاکرز تک جو ہے وہ ان 5,000 روپے کے لوگوں سے بنا ہے. میں نے ایسے لوگوں کو بھی جو ہے وہ دیکھا ہے, یا ان لوگوں کی باتیں جو ہے وہ سر عام سنی ہے کہ جو کہتے ہیں کہ جی ہمارا کروڑوں روپیہ جو ہے وہ بینک کے لاکر میں ہم نے بوریوں کے اندر, لفافوں کے اندر بھر کے جو ہے وہ رکھا ہوا ہوتا ہے. ان لاکرز کو بھی دیکھیے, بینک سے جو ہے وہ اپنا ڈیٹا لیجئے. اچھا, اب بات یہ ہے کہ جب 5,000 کا نوٹ آپ بند کرنے کا فرض کرتے ہیں, 30 دن کا یا 15 دن کا جو ہے وہ الارم دیتے ہیں کہ اس کے اندر واپس کر دیں. نمبر 1 از دس, آئی ایم ویری مچ شیور کہ لوگ آپ کے پاس واپس ہی نہیں آئیں گے لینے کے لیے. اگر واپس آ بھی جائیں, فرض کرتے ہیں سارے کے سارے لوگ, آپ جتنے بھی جو ہے, کیونکہ حکومت کے پاس ریکارڈ ہے کہ کتنے 5,000 کے نوٹ جو ہے وہ لوگوں میں جا چکے ہیں, ایک تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ پاکستان کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے. دوسری جانب اگر فرض کرتے ہیں کہ سارے نوٹ واپس آ بھی جائیں تو پاکستان کے سارے بینک جو یہ واپس لے رہے ہوں گے وہ ایک ڈیٹا بیس کریٹ کریں گے. یعنی وہ ڈیٹا بیس یہ کہ اگر میں جا کے جو ہے وہ 50 نوٹ یا 10 نوٹ جو ہے وہ واپس دے رہا ہوں تو وہ میرے نام کے ساتھ, میرے NIC کے ساتھ فیچ ہو کہ میرے پاس جو ہے وہ اتنے پیسے تھے. اور حکومت بڑی آسانی سے جو ہے وہ اس ڈیٹا بیس کے ذریعے, جو ان کے پاس آلریڈی نادرا کا FBR کا ریکارڈ جو ہے وہ موجود ہے, یہ بینکنگ ریکارڈ ہے, وہ اس سے یہ تلاش کر پائے گی کہ کوئی ایسا تو نہیں ہے یہاں پہ کوئی چپڑاسی, یہاں پہ کوئی جو ہے وہ اور بندہ آپ کی جگہ تو نہیں آ رہا ہے ریپرزنٹیشن کرنے کے لیے. اور پھر جو ہے وہ ان لوگوں کو پکڑ سکے گی حکومت جن کے پاس جو ہے وہ ان کی حیثیت سے زیادہ پیسے جو ہے وہ تھے اور وہ زیادہ 5,000 جو ہے وہ واپس کرنے کے لیے آئے. تو دس از واٹ مائی میسج ٹو ایوری ون, خاص کر کے ان لوگوں کے لیے جو فیصلہ ساز ہیں. دوسری جانب جو ہے وہ ڈالر کو کیسے لگام دینی ہے. ڈالر کو لگام دینے کا ایک بہت ہی زبردست طریقہ ہے. ڈالر کو پاکستان کے اندر ایک سمجھیے کہ نان رجسٹرڈ ڈالر جو ہے وہ بین ہو جائے, جو آلریڈی بھی ہے, قانوناً جو ہے وہ جرم ہے, لیکن اب جو ہے وہ اس کو منوان جو ہے وہ ہم تسلیم کس طرح سے کروا سکتے ہیں کہ ہم اس کو جو ہے وہ بین کر دیں. ہر ایک کو کہیں کہ جس کے پاس کوئی ڈالر ہے رکھے ڈالر کوئی, لیکن آ کے رجسٹر کروائے حکومت کے پاس, بتائے حکومت کے پاس آ کے کہ فلاں کے. اور اس بندے کے پاس جس کے پاس بھی جو ہے وہ نان رجسٹرڈ یعنی حکومت کی ڈاکومنٹیشن کے اندر جس کے پاس ڈالر نہ ہو, اس کو ایسی سزا دی جائے کہ وہ ایک مثال بن جائے پورے پاکستان کے لیے اور دنیا کے لیے. یہ کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے دوستو. اور پھر اس طرح سے آپ کو پتہ لگے گا یہ جو منی ایکسچینجر ہے ان کا, یا تو ان کو ختم کریں فوری طور کے اوپر, کیونکہ یہ ختم ہونا بہت ضروری ہے. اب اس وقت حالات یہ ہیں کہ سارے سلیپنگ سیلز کے اندر چلے گئے ہیں, یعنی یہ سارے لوگ جو ہیں ختم نہیں ہوئے, لیکن یہ کچھ دیر کے لیے. ہم جاتے ہیں مختلف آفیسز کے اندر, لوگوں کے اندر جو ملتے ہیں وہاں باتیں یہی ملتی ہیں کہ اب چھپ جاؤ, اب چھپ جاؤ. یا وہ لوگ جو یہ کام کرنے والے ہیں ان کی بھی جو ہے وہ اسی طرح کی آوازیں آتی کہ تھوڑی دیر کے لیے نہیں بھائی ڈنڈا سخت ہو گیا ہے حکومت کا, نہیں جی آرمی چیف صاحب نے جو ہے وہ نوٹس لے لیا ہے, دوسرے بڑے لوگوں نے جو ہے وہ نوٹس لے لیا. یہ نوٹس اب رہنا ہے, یہ نوٹس اسی طرح سے جو ہے وہ چلنے گا چاہے کوئی بھی ہو. ضروری نہیں ہے کہ یہ اب نئی گورنمنٹ آتی ہے تو وہ گورنمنٹ کے لوگ, ان کے وزیر, ان کے منسٹر, ان کے سیکرٹری, سب لوگوں کو جو ہے وہ پاکستان کے قانون کی پاسداری اور پاکستان کے ساتھ یہ ہونے والا کھلواڑ جو ہے وہ اس کو روکنا ہے. سو دس از واٹ ایگزیکٹلی یہ جو میسج ہے عام پاکستانی کا. اسی طریقے سے جو ہے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں. بجلی کی چوری روکنی ہے, بجلی کی چوری کروانے والے جو ہے وہ ان کو روکنا ہے. یہ پاسبل ہی نہیں ہے. خواجہ آصف کہتے ہیں کہ 75% بجلی جو مارکیٹس میں استعمال ہوتی ہے وہ چوری ہوتی ہے. تو سوچئے ذرا کہ ایک ایسا بندہ جو خود اتنا قربت کے اندر, جس کی منسٹریز جو ہے وہ اتنی سینسٹیو جو ہے وہ رہی ہوں, واٹر اینڈ پاور کا بھی جو ہے وہ منسٹر خود رہا ہو, وہ خود یہ باتیں کہہ رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کتنی بڑی انسائٹ اس کے پاس ہوگی. پاکستان میں بڑی برملا بتائی جاتی ہے ڈسکوز کی کہ فلاں جو ہے وہ اتنے % جو ہے وہ چوری وہاں پہ ہوتی ہیں, لائن لاسز اتنے ہوتے ہیں, دوسری چیزیں اس نے ہوتی. تو بھائی وہ کیوں ختم نہیں ہوتی؟ اگر یہ ختم نہیں ہوگی تو یاری بات ہے کہ ایک عام بندوں کے اوپر جو ہے وہ اس کا پریشر جو ہے وہ جنریٹ ہوگا. اچھا بہرحال جی, میں کل کی آپ کو بات بتاتا ہوں. ہمارے کل میں جو ہے وہ مرتضیٰ سولنگی صاحب انفارمیشن منسٹر, انہی کے ساتھ ساتھ میں جو ہے وہ انٹیریئر منسٹر جو ہے وہ, ان دونوں نے اپنی ایک پریس کانفرنس کی اچھا اس سے پہلے میں بتاتا ہوں کہ بہت ساری جو ہے کاروباری افراد کو سرمایہ کاری کے لیے جو ہے وہ رجوع کیا جا رہا ہے, لیکن اس بڑی چیز کے اندر جو ہے انہوں نے بتایا کہ چینی یوریا اسمگلنگ, ذخیرہ اندوزی, ہنڈی, حوالہ, ان سب کے بجلی چوروں کے اوپر جو ہے وہ کلا کما کیا جا رہا ہے. اس کے مختلف اسٹیٹسٹکس بھی انہوں نے دیے ہیں. یہ ایک جگہ نہیں ہے, پاکستان بھرا پڑا ہے اس کے ساتھ. اب صرف ہمیں یہ تلاش کرنی ہے کہ کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پہ یہ سب کچھ نہیں ہوتا, کیونکہ پاکستان کے ہر جگہ پہ تقریباً یہ سب کچھ ہوتا ہے. جس کو بھی ہاتھ ڈالیں گے, جہاں پہ بھی تھوڑی سی بھی ریورس انجینئرنگ کریں گے, تھوڑا سا بھی اس سسٹم کو سمجھیں گے, آپ کو نہ صرف وہ لوگ ملیں گے بلکہ ان کے سہولت کار بھی آپ کو ارد گرد جو ہے وہ
دکھائی ملیں گے. آج وہ اپنے لب ضرور سیلیں گے, چھپ جائیں گے, اپنے چہرے رنگ بدل لیں گے, لیکن وہ رنگ جو ہے وہ ان تک بھی جو ہے وہ پہنچنے کی ضرورت ہے کہ یہ جن لوگوں نے بھی جو ہے پاکستان کو اس طرح سے نقصان پہنچایا ہے. سو دوستو, یہی ہماری سجیشن ہے. ان سجیشن کے ساتھ یقیناً جو ہے وہ اور بہت ساری باتیں جو ہے وہ آ سکتی ہیں. گیس کے ریٹ جو ہے وہ ان علاقوں کے اندر جہاں پہ بڑے بڑے علاقے, چاہے وہ ڈی ایچ ایز ہوں, چاہے وہ پاکستان کے اور پوش ایریاز ہوں, جہاں پہ جو ہے وہ گیس لوگوں کو ملتی ہے, اور گیس وہ ملتی ہے یعنی بڑے بڑے گھروں کے اندر گیس جاتی ہے اور 1000 روپیہ بل ہوتا ہے, وہاں پہ ان کو سی این جی کے اوپر ایل این جی کے اوپر شفٹ کر دیں, ان کو وہ سلنڈر استعمال کریں. ایک طرف تو ان کو پتہ لگے کہ وہ کتنا استعمال کرتے, دوسری جانب جو ہے وہ ان کو واقعی میں وہ جتنے کی وہ گیس ہے اتنا ان کو واپس دینا پڑے. ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہمارے پاس جو چیزیں آ رہی ہیں, گیس انرجی آ رہی ہے, وہ ہمارے پاس مہنگی ہے, لوگ جو ہے وہ سستے جو ہے وہ لے رہے ہیں. تو اس طرح سے اور یہ نہیں چل سکے گا. یہ سسٹم جو ہے وہ اس متحمل نہیں ہے کہ اس طرح سے یہ اور آگے بڑھے. تو دوستو, آج تک کی انہی باتوں کے ساتھ جو ہے وہ گیونگ مور پاور ٹو آل دوز جو اس لیڈ کے اندر ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ان ساری اب نارملٹیز کو ختم کرنا ہے, پاکستان کو آگے بڑھانا ہے, اور اینڈ آف آل پاکستان کے آئین کی سپرمیسی جو ہے وہ اس کو بھی بحال کرنا ہے. پاکستان پائندہ باد.